میں پاگل ہونے لگا. ہانی بن عروہ کو قید کرنے کا حکم تو دے دیا گیا، لیکن ہانی بن عروہ کوفے میں بہت ہی معزز شخصیت تھے، کیونکہ صحابی رسول بھی تھے تو لوگ ان کو بہت چاہتے بھی تھے. جب سب نے یہ سنا تو خبر یہ عام ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے. جب یہ خبر ہوئی تو سارے کوفے والے باہر نکل آئے. ایک بار پھر جوش ہوا. کوفے والے باہر آئے اور کوفے والوں نے ہانی بن عروہ کی شہادت کو لے کے ابن زیاد کے اوپر غصہ دکھایا اور کہا کہ یہ شخص تو نے بڑے معزز انسان کو شہید کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل کو جب یہ خبر سنائی دی کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل اپنے محسن کے لیے گھر سے باہر نکل آئے. اپنے احسان، جس نے احسان کیا تھا ان کے اوپر، اس کے لیے گھر سے باہر نکل آئے. اور گھر سے باہر نکل کے وہ بھی ابن زیاد کے محل کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہانی بن عروہ کہ شہادت کا اور قتل کا بدلہ لیا جائے گا. یہ بات جب ابن زیاد نے دیکھی، ابن زیاد نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور جا کے کہا کہ کہہ دو سب لوگوں کو کہ ہانی بن عروہ شہید نہیں کیے گئے ہیں، بس وہ مسلم بن عقیل کو دینا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے ان کو ذرا سا چوٹ پہنچائی گئی ہے اور اس کی وجہ سے عبید اللہ بن زیاد کافی غمگین ہیں، اسی لیے وہ شرم سے سامنے نہیں آ رہا. یہ سب باتیں لوگ جو اس کے درباری چیلے تھے انہوں نے سامنے آ کے، جو سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں نے اعلان کیا، اور جو سارے لوگ تھے بڑے بڑے، سب نے کوفے کے لوگوں کو آنکھوں میں اشارہ کیا کہ واپس چلے جاؤ. اور بہت سارے لوگ باہر نکل آئے، گھروں میں گئے اور گھروں میں جا کے سب کی گھر کی عورتوں کو بلایا. یہاں میں ایک بات واقعے کے بعد بتاؤں گی. سب کی گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، لڑکیوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اپنے گھر کے مردوں کو لے کے چلی جاؤ. سب کی بیویاں، بیٹیاں، لڑکیاں، بہنیں، مائیں سب آ گئیں اور سب نے اپنے گھر والوں کو سمجھایا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ بہت لوگ ہیں، تم چلو، ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ بہت لوگ ہیں، تم ہم لوگوں کو دیکھو، ان کے ساتھ مت رہو. اور شام سے لشکر آ رہا ہے یزید کا، بہت بڑا لشکر ہے، نہیں مقابلہ کر پاؤ گے. ہمت کم کی گئی. عورتیں دیکھیے، میں یہاں پہ یہی بات کہنا چاہتی تھی کہ عورتوں کو استعمال کیا گیا حق کے راستے سے روکنے کے لیے. جب عورتیں ایک گھر کی اچھی ہوتی ہیں تو اپنے مردوں کو خود بخود دین کے راستے پہ لگا دیا کرتی ہیں، خود مردوں کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت دیتی ہیں کہ تم دین کا کام کرو، ہم بھی پیچھے تمہارے ساتھ ہیں. جیسے کربلا کی عورتیں جو تھیں، جنہوں نے اپنے گھر کے مردوں کو اکیلے نہیں چھوڑا اور قافلہ کربلا کو مضبوطی سے ہمت دی. اور ایک یہ کوفے کی عورتیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو بزدلی سکھائی کہ گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، کون ہے، کیا کرنا ہے، چھوڑو نا، چھوڑ دو مسلم بن عقیل کو، بہت لوگ آ جائیں گے، تمہارے ہی رہنے سے تھوڑی کام ہو جائے گا، خالی چلو. لے کے چلی گئی. یاد رکھیے، اپنے کردار کو دیکھیے اور اس پہ ناپیے کہ آپ کربلا کی پاک بیویوں کی طرح ہیں کہ ان کوفے کی عورتوں کی طرح ہیں جو اپنے گھر کے مردوں کو دین کے راستے پہ لگاتی ہیں. وہ کربلا کی پاک بیویوں کے راستے پہ چلتی ہیں، اور جو اپنے گھر کے مردوں کو دین کے راستے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بہت پریشانی ہوتی ہے سب کرنے سے، تو وہ کوفے کی ان عورتوں کی طرح.
جنہوں نے امام حسین کو دھوکہ دلوایا، سب لوگ چلے گئے۔ مسلم بن عقیل پھر تنہا کھڑے ہو گئے۔ اب مسلم بن عقیل کی پریشانی بڑھ گئی۔ مسلم بن عقیل اب تو باہر آ چکے تھے۔ مسلم بن عقیل نے جانا شروع کیا۔ گلیوں میں مسلم بن عقیل چل رہے تھے۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ دوپہر ہے، شام ہو رہی ہے، رات نہیں ہوئی، لیکن سب کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ کیوں؟ کہ کہیں مسلم بن عقیل میرے گھر میں نہ آ جائیں۔ ہر کوئی دروازہ بند کر رہا ہے۔ مسلم بن عقیل اکیلے کوفے کی گلیوں میں گھومتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں، تم وہی چاہنے والے تھے نا؟ کل تک تم بولتے تھے کہ تمہارے لیے، آپ کے لیے ہم جانیں دے دیں گے، آپ آئیے گا تو ہم آپ کے لیے خون کی ندیاں بہا دیں گے، اپنے گھر مال سب قربان کر دیں گے۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا لوگوں؟ تم مجھے آج پہچانتے نہیں، آج ایسا کر رہے ہو جیسے مسلم کو جانتے ہی نہیں۔ یہ وہی مسلم ہے نا کہ جو مدینے سے آیا ہے، جو خون رسول سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے نبی کے گھر کا بیٹا ہے، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، انہی کے گھر کا فرد ہے۔ کیا بات ہے، تم کلمہ بھی انہی کا پڑھتے ہو، لیکن انہی سے بیگانگی بھی دکھا رہے ہو۔ مسلم بن عقیل گلیوں میں چلتے، آواز دیتے، کوئی نہیں آتا۔ مسلم بن عقیل نے راستے میں چلتے چلتے دیکھا کہ ایک گھر کے سامنے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل نے کہا، مائی باہر کیوں بیٹھی ہو؟ ہر کوئی تو مجھے دیکھ کے دروازہ بند کر دیتا ہے، کیا تم نہیں جانتی میں کون ہوں؟ اس مائی نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں اپنے لڑکے کے انتظار میں باہر بیٹھی ہوں۔ کیا بات ہے، تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، میں مدینے کا مسافر ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں، میں نبی کے گھر کا خون ہوں، میں آل رسول ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ بھائی کیا مجھے ذرا سا پانی دے دو گی؟ جب اس مائی نے یہ سنا، کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کے حضرت مسلم بن عقیل کے بلائیں لینے لگی اور کہا کہ آج کیا خوش قسمتی آ گئی، مدینے کا چاند میرے گھر میں۔ مسلم، آل نبی کے شہزادے، میرے گھر میں آ جائیے، ایک قدم میرے گھر میں رکھ دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے نوازنا چاہتا ہو، آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں۔ مسلم بن عقیل اس کے گھر میں چلے گئے۔ اس مائی نے بڑی خدمت کی، بہت چاہا، مسلم بن عقیل کو کھانا دیا، پانی دیا، مسلم بن عقیل کو کا بستر لگایا اور کہا، امام آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے جو بچے ہیں ان کی خبر ہم لگوا دیں گے، میرا لڑکا آئے گا اور وہ لڑکے کو ہم کہیں گے میرا لڑکا حکومت کے کام کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں جانتا ہے، وہ آئے گا، اسے میں کہوں گی، وہ آپ کو بتائے گا، اور انشاءاللہ کل تک آپ کے لڑکے مل جائیں گے اور ہم سواری کا انتظام کر دیں گے، آپ مدینے چلے جائیے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا، مائی تمہارا بہت شکریہ، اس غریب کو تم نے بڑا سہارا دیا، ورنہ آج مسلم سڑک پہ سوتا، آج مسلم چھت کے نیچے نہ سویا ہوتا۔
مسلم کے لیے مسجد بھی بند ہو چکی ہے، سب کے گھر کے دروازے بھی بند ہو چکے ہیں۔ اس مائی نے جب اس کا لڑکا آیا، اس لڑکے نے مسلم بن عقیل کو دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں؟ اس مائی نے کہا کہ ہاں بیٹا، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، دیکھو ہم غریب کے گھر میں مسلم بن عقیل آ گئے۔ اس بیٹے نے مسلم بن عقیل کا ہاتھ چوما، ہاتھ چوم کے وہاں بیٹھ گیا۔ ماں نے پورے ٹائم اپنے بچے کو بتاتی رہی کہ دیکھو مسلم بن عقیل بہت پریشان ہیں، ان کے بچے پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کی خبر لے لو، ان کو صبح لے آؤ اور پھر اس کے بعد ہم صبح ہی ان کو روانہ کر دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس بچے نے سر ہلایا، اس لڑکے نے سر ہلایا اور سر ہلا کے سو گیا۔ مسلم بن عقیل بستر پہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتے رہے، ان کو نیند کہاں آتی، اب نیند کا وقت ختم ہو چکا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ مسلم بن عقیل صبح جیسے ہی ہوئی، ماں نے اپنے بیٹے کو جگایا کہ جاؤ جلدی قاضی شرح کے گھر میں، قاضی شرح تھے جن کے گھر میں دونوں بچے تھے، ان کے گھر میں جاؤ اور وہاں بچے ہیں ان کو لے آؤ۔ وہ گیا، بدبخت لعنتی، وہ بچوں کو لانے نہیں گیا بلکہ سیدھا ابن زیاد کے پاس گیا اور ابن زیاد سے کہا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں موجود ہے، گرفتاری کے لیے آ جاؤ۔ وہ لڑکا جب مسلم بن عقیل، کیوں اس نے یہ کیا، یہ بات یاد رکھیے، اس کی ماں نے اس کو اتنا سمجھایا تھا، جانتا تھا وہ کہ مسلم بن عقیل کون ہے، سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے صرف اس لیے کیا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ جو مسلم بن عقیل کے بارے میں بتائے گا اس کو انعام ملے گا، اس کو پیسہ دیا جائے گا، اس کو مال دیا جائے گا۔ یعنی سمجھ لیجئے دنیا کا لالچ اتنی خراب چیز ہوتی ہے کہ ایمان انسان بیچ دیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، سب کچھ جانا ہے تو جانے دو، سب کچھ قربان ہونا ہے قربان ہونے دو، لیکن اپنا دین کبھی دنیا کے لیے نہ بیچنا، دین کبھی دنیا کے لیے نہ بیچنا، ورنہ آقا کو تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے اور ان اہل بیت کے بھی سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہو گے۔ یہ صرف انہی کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، یہ اہل بیت انہی کے ساتھ رہتے ہیں جو دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو۔ اہل بیت کا ساتھ صرف وہی دیتا ہے، ہر کوئی اہل بیت کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں، سنیے آگے۔ مسلم بن عقیل کو اس لڑکے نے جب بتا دیا کہ مسلم بن عقیل یہاں پہ ہیں، وہ لوگ آئے اور آ کے گھراؤ کر لیا، جو مائی کا مکان تھا اس کا گھراؤ کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ آواز سنی کہ لوگ آ گئے ہیں اور اتنے سارے لوگ، ایک مسلم بن عقیل کے لیے پوری فوج آ گئی تھی، پوری فوج آ گئی، لوگ بہت سارے وہاں پہ جمع ہو گئے، پوری فوج مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئی۔ ایک شخص تھا ابن اشعث، یہ وہاں اس کا جو فوج تھا اس کا کمانڈر تھا، وہ وہاں آیا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ سرنڈر کر دیں۔ مسلم بن عقیل نے تلوار نکالی اور کہا کہ اہل بیت کا فرد کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اگر موت آنی ہے تو ہم لڑتے ہوئے مریں گے، تمہارے ہاتھ میں جھک کے نہیں مریں گے۔
मुस्लिम बिन अकील ने तलवार निकाली और हर कोई तमाशा देख रहा है। चारों तरफ लोग खड़े हैं, कोई मुस्लिम बिन अकील के साथ देने वाला नहीं, कोई ये नहीं कह रहा है कि ये नहीं करो, कोई नहीं कह रहा। मुस्लिम बिन अकील तन्हा तलवार निकाली, जोश आ गया मुस्लिम बिन अकील को। अली के घर का शेर गुस्से में आ गया। ऐसा लग रहा था कि तलवार भी तड़प रही थी अब जालिमों का खून बहाने के लिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलवार जब चलती तो सफ़ों की सफ़े खाली हो जाया करती थी। मुस्लिम बिन अकील जिसके सामने जाते उसकी वासिल बजहन्नम कर दिया करते थे। हर कोई मुस्लिम बिन अकील के सामने जाने की कोशिश करता, मुस्लिम बिन अकील सबको पछाड़ दिया करते थे। अचानक से छतों से तीर की बरसात शुरू होने लगी, लोग ऊपर से पत्थर मारना शुरू कर देने लगे। मुस्लिम बिन अकील के दोनों होंठ कट गए। मुस्लिम बिन अकील लड़ रहे थे। जब मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि छत से तीर आ रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील ने जमीन से छत पे छलांग लगाई और सीधा छत पे पहुंचे और छत पे जाके उन लोगों को वासिल व जहन्नम करना शुरू किया। अली शेर खुदा का लाल अपने शुजाअत के जौहर दिखा रहा था, तन्हा जालिमों से लड़ रहा था। मुस्लिम बिन अकील ने जब ये मंजर सब लोगों ने देखा, सब ने कहा रुक जाए, थम जाए, हम आगे नहीं कुछ करेंगे, आप नीचे उतर आए। मुस्लिम बिन अकील ने कहा उस माई को, सिर्फ पूरे कूफे में सिर्फ एक वो माई थी जो रो रो के ये कह रही थी कि लोगों रुक जाओ, इनके ऊपर तीर न चलाओ, हाथ रोक दो, ये खून रसूल है, तुम किसका खून बहा रहे हो, मरना नहीं है तुम्हें। सिर्फ वही चीखे जा रही थी और कोई नहीं, हर कोई तमाशा बन के देख रहा था। मुस्लिम बिन अकील को जब रुकने के लिए कहा गया, मुस्लिम बिन अकील रुक गए, टेक लगा के बैठ गए और टेक लगा के बैठ के माई से कहा कि माई एक कूजा पानी का दे दो, एक प्याला पानी का दे दो। प्याला लाया, माई प्याला लेके आई। मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी को अपने होंठ से लगाया तो मुंह का खून पानी में गिर गया, पानी लहूलुहान हो गया। मुस्लिम बिन अकील ने प्याला वापस कर दिया और कहा माई रिस्क मेरा खत्म हो चुका है, अब पानी इस दुनिया का नहीं पीना। मुस्लिम अब अल्लाह से मिलने वाला है, अल्लाह मेरे बेटों की खैर करे। तना लेके आया था, मैंने कहा था कि चचा हानी को लेने जा रहा हूँ, इंतजार करना, अभी आ जाऊंगा। इंतजार कर रहे होंगे मेरे नन्हे शहजादे। मुस्लिम बिन अकील बेहोश हो गए। बेहोश हुए जालिमों ने म्यान से तलवार निकाल ली और मुस्लिम बिन अकील को छोटा एक घोड़ा खच्चर होता है उस पे बैठा के इब्ने ज़ियाद के पास ले जाने लगे।